کہ فلاں آدمی نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی ہے ایک عورت کی خاطر، تو ان کا نام بھی پڑ گیا تھا مہاجر ام قیس، اس عورت کا نام تھا ام قیس، تو ان کا نام پڑ گیا مہاجر ام قیس، ام قیس کا مہاجر، یعنی اللہ کا مہاجر نہیں، اللہ کے رسول کا نہیں، بلکہ ام قیس کا مہاجر۔ یہ اس حدیث کا شان ورود ہے جس پس منظر میں آقا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ تو باب کا نام تھا بدء الوحی، اور نیت والی حدیث کو بیان فرما دیا، اور اس حدیث کا اگلی حدیث کا تعلق بھی امام بخاری نے شو کیا ہوا ہے اور تعلق کو قائم رکھتے ہوئے حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ اپنے نیت اور ہماری نیت کے اوپر آپ نے نظر رکھی ہے، اور یہ حدیث پورے کے پورے دین کا تیسرا حصہ ہے۔ کتنا حصہ؟ تیسرا۔ کیوں؟ دین کے تین اہم حصے: عقائد، عبادات، اخلاق، یعنی عقائد، عبادات، نیت، عقائد، عبادات، تصوف۔ یہ حدیث تصوف ہے۔ دین کے تین حصے ہیں: عقائد جو توحید، رسالت اور فرشتے، کتابیں اور آخرت اور قیامت، تقدیر وغیرہ، اور دوسرا حصہ ہے عبادات یعنی احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور تیسرا حصہ ہے اپنی نیت کو درست کرنا۔ یہ حدیث دین کے 1/3 حصے میں سے تیسرا حصہ ہے، اور تیسرا حصہ بھی وہ جس حصے کے اوپر باقی دو حصوں کا بھی دار و مدار ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں تو عقیدہ مان لینا نیت کی اصلاح کے بغیر منافقت ہے، اگر نیت صحیح نہیں تو نماز روزہ کرنا نیت کی اصلاح کے بغیر ریاکاری ہے، اور اگر نیت صحیح ہے تو دین کا یہ تیسرا حصہ بھی قائم ہے اور باقی دو حصے بھی اس کی وجہ سے سلامت ہیں۔ تو اس حدیث کو ہر لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایک بات جو لفظ وحی سے تعلق رکھتی ہے، بدء الوحی۔ وحی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وحی لغوی ہے، ایک وحی نبوت۔ لغوی طور پر تو وحی کا معنی ہوتا ہے سینے میں کوئی بات ڈالنا، خیال ڈالنا، کسی کے ذہن میں کوئی بات ڈالنا۔ یہ وحی تو مکھی کو بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اوحیٰ ربک الی النحل، تیرے رب نے مکھی، شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی۔ یہ وحی اور ہے۔ ایک وحی ہوتی ہے وحی نبوت، یہ اصطلاحی وحی ہے، یہ ٹرمینالوجی ہے، اسلامی اصطلاح ہے۔ اس معنی میں وحی نبوت، یا یوں کہہ لیں کہ جبریل کا آنا، اللہ کی طرف سے شرعی احکام کا آنا، اس وحی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہے۔ اور جس مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل پیغام لے کے آتے ہوں، وحی لے کے آتے ہوں، اللہ کی طرف سے احکام آتے ہوں، وہ مذہب ختم نبوت کا منکر ہے۔ جس مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو مامور من اللہ سمجھا جاتا ہو، کسی پر وحی کا آنا مانا جاتا ہو، کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معصوم مانا جاتا ہو، یہ ساری کی ساری باتیں ختم نبوت کے خلاف ہیں۔ اور یہ ایک سادہ سی بات بتا دوں آپ کو، اگر کوئی کہے کہ جی میں تو حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا، لیکن وہ کہتا ہوں کہ حضور کے بعد نبی تو نہیں آ سکتا لیکن نبیوں سے افضل آ سکتے ہیں، بات قابل غور ہے کہ بلا ختم نبوت کے خلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ ختم نبوت کے ساتھ ہیرا پھیری ہے، سیدھا سیدھا ختم نبوت کے یہ لوگ منکر ہیں۔ حضرت شاہ